خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم نئی سماہی کے سبق کو شروع کر رہے ہیں جو کہ تیسری سماہی ہے، اور اس میں ہم پہلا اور دوسرا کرنتھیوں کے خطوط کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 3 مہینے کی اسٹڈی ہے۔ اس میں بہت سی باتیں ہیں جو آپ کو اور مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم جائزہ لیں تو جو کلیسیوں کو مسائل درپیش تھے، اس کلیسیا کو اس کی ایک جھلک مجھے اپنی کلیسیا میں بھی نظر آتی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پولس رسول کے یہ خطوط پولس رسول نے ان کی صلاح کے لیے لکھے تھے، اور جو مسائل انہیں درپیش تھے وہ انہیں بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو آئیے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو شروع کریں، ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں۔ بیروبر کے خالق اور مالک، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم خداوند تیرے کلام کو سیکھ سکیں، اور یوں ہی ہم سیکھتے ہیں تو تیری مدد اور رہنمائی چاہتے ہیں، اور پھر خداوند تو ہمارے ساتھ ساتھ چل، تو ہمارے ساتھ اپنے روح القدس کے ذریعے چل، اور میرے ذہن کو کنٹرول کر، دوسرے لوگوں کو سمجھنے کے لیے جو سن رہے ہیں عقل اور دانائی اور فہم دینا، تاکہ وہ اس کو سمجھ کر بہتر طریقے سے سیکھ سکیں، اور ہم سب تیرے اپنے آپ کو روح القدس کے حوالے کرتے ہیں، اسی کے نام سے۔ 3 مہینوں میں ہم جس کتاب کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ جن خطوط کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہاں پر پولس رسول کی خدمت کیسی تھی، اس نے کس طرح اس کلیسیا میں خدمت کی۔ ایک عظیم مشنری ولیم کیری کہا کرتے تھے کہ وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے جوتے بناتے تھے، لیکن اس کا اصل کام زندگیاں بچانے تھا۔ ایک مشنری کا کام، اصل کام لوگوں کی زندگیاں بچانا ہے۔ اگر آپ مشنری کے طور پر کام کرتے ہیں، اگر آپ زندگیاں بچاتے ہیں، تو یہی آپ کا اور میرا حقیقت میں کام ہے۔ پولس رسول روزی کمانے کے لیے خیمہ سازی کا کام کرتا تھا، کسی پر اس نے بوجھ بننے کی جرات نہیں کی، بلکہ وہ اپنا کام خود کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آج جو منادی کرتے ہیں ان کے لیے وہ لکھتا ہے کہ وہ اسی سے اپنے اخراجات پورے کریں، لیکن خود اس کی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ آج کلیسیاں پاسٹر صاحبان کی خدمت کرتی ہیں، لیکن پولس رسول کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اس نے خود کام اپنے ہاتھ سے کر کے تو اس کلیسیا کو منظم کیا۔ اس کا اصل کام تو خیمہ دوزی نہیں تھا، اس کا اصل کام لوگوں کو جیتنا تھا۔ اگر ہم دیکھیں، کرنتھن کی کلیسیا مسائل سے بھری ہوئی تھی، اور بہت سے مسائل ایسے ہیں جس کی جھلک، جیسے میں نے کہا، کہ آج مجھے اپنی کلیسیا میں نظر آتی ہے۔ لیکن جو بھی مسیحیت میں ہے یا مسیحیت کی حقیقت کو دیکھتا ہے، وہ اس بات کا گواہ ہے کہ حقیقت میں کلیسیا کے اندر مسائل ہیں۔ اگر آپ اپنی کلیسیا کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی ایسی کلیسیا نہیں ہمیں ملتی جس کے اندر مسائل نہ ہو، اور بائبل مقدس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کلیسیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پولس رسول نے ہمیں بہت سے پیغامات دیے ہیں، بہت سے خطوط لکھے ہیں، اور جب اس سماہی میں ہم اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں تو یقین جانیں کہ یہ میرے لیے باعث برکت ٹھہرے گا۔ اعمال 18 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے رات کو رویا میں پولس سے کہا، خوف نہ کر، بلکہ کہے جا اور چپ نہ رہ، اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور کوئی شخص تجھ پر حملہ کر کے زر نہ پہنچا سکے گا، کیونکہ اس شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں۔ پولس رسول ایتھن اور فلپی سے پس ہمت تھا، پس ہمت، اور شاید وہ اس کام کو جاری بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا، اتنا پس ہمت ہو چکا تھا کیونکہ اسے رد کیا گیا۔
اگر آپ کو آج لوگ رد کرتے ہیں تو گھبرائے نہیں، خدا جانتا ہے کہ کس طرح لوگوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کس طرح ایک پس ہمت مشنری کو خدا نے استعمال کیا، اسی طرح وہ آپ کو اور مجھے استعمال کر سکتا ہے جب میں اور آپ مختلف مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو پولس رسول کو خداوند رات کو رویا میں ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے ہمت نہ ہار، مضبوط ہو جا، اور یہ پیغام جو میں نے تجھے دیا ہے تو نے سنانا ہے، ہر حالت میں تو نے یہ پیغام دینا ہے، کچھ بھی ہو جائے لوگ تجھے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ اگر آپ لوگ سے سوچتے ہیں کہ میں خوف زدہ ہوں، میں کام نہیں کر سکتا، میرے اندر بہت سے مسائل کا مجھے درپیش ہے، تو پھر آپ پولس رسول کی مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے اس پیغام کو یاد رکھیں، کیونکہ اس آیت کے آخر میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اس شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں۔ اس سے پہلے کہ پولس رسول کرنتس میں جائے خداوند وہاں موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی بھی مشنری کسی کام کے لیے جاتا ہے تو اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا وہاں پہلے سے موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ پولس رسول کرنتس میں جائے خدا وہاں موجود تھا، اس لیے خدا آپ کے لیے پہلے سے وہاں موجود ہے جہاں کہیں آپ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اتوار کا سبق دیکھیں تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ پولس رسول اپنے خط کا آغاز کس طرح کرتا ہے، وہ اپنی شناخت بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ پولس خدا کی طرف سے بلایا ہوا یسوع مسیح کا رسول ہے۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی رسول تھے جو بلائے گئے تھے، یعقوب، یوحنا یا دوسرے رسول۔ ان 12 کے علاوہ بھی رسول تھے، متیہ، برناباس اور اس کے ساتھ دوسرے بھی۔ یسوع کون ہے اس کے بارے اس کا یقین، پولس رسول کا یقین اتنا پختہ تھا کہ ماسوائے چند باتوں کے وہ اپنے تمام خطوط کا آغاز اسی طرح کرتا ہے کہ میں خدا کی مرضی سے بلایا ہوا رسول، پہلا کرنتھیوں پہلا باب پہلی آیت اور دوسرا کرنتھیوں دوسرا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں آپ انہی الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ پولس اپنی بلاہٹ اور رسول ہونے کے بارے میں خدا کی مرضی کی تکمیل کرتا ہے۔ وہ کب بلایا گیا اسے؟ وہ کہتا ہے بالکل مجھے ماں کے پیٹ سے بلایا گیا ہے۔ آپ کی بلاہٹ کیا ہے؟ آپ کو کب بلایا گیا ہے؟ اور اس کو خدا نے کام کیا دیا؟ غیر قوموں میں منادی کا، یہ اس کا خود کام تھا۔ وہ یرمیہ کی طرح ماں کے پیٹ سے بلایا گیا تھا، خدا کے فضل سے بلایا گیا تاکہ وہ غیر قوموں میں مسیح کی خوشخبری کی منادی کر سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا کرنتھیوں 15 باب اور 8 آیت میں پولس رسول ان لوگوں میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرتا ہے جنہیں یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد ان پر ظاہر ہوا۔ وہ اشارہ کرتا ہے کہ اس کا رسول ہونے کا بلاوا یسوع کے ساتھ اس کی ملاقات کا نتیجہ تھا۔ یسوع کا رسول کا لقب کئی مفہوم رکھتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ اس شخص کو ظاہر کرتا ہے جسے بھیجا گیا ہے، تاکہ پالوس خود کو مسیح کا خادم، مبلغ اور استاد بھی کہتا ہے۔ یسوع نہ صرف پالوس کی رسالت کا مرکز تھا بلکہ اس کی زندگی کا بھی مرکز تھا۔ اگر آپ منادی کرتے ہیں تو یسوع مسیح آپ کی زندگی کا مرکز ہونا ضرور ہے۔ پالوس کے خیالات اور جذبات یسوع کی حضوری سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ پہلا کرنتھیوں کے آغاز اور شکر گزاری کے حصے میں بار بار یسوع مسیح کا ذکر کرتا ہے، اور اگر آپ پہلی 9 آیات دیکھیں تو 9 بار وہ خدا کا شکر کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی پہلی 9 آیات۔ پولس یسوع سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں سوچنے اور بات کرنے سے باز نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ اپنی زیر نگرانی لوگوں کو یسوع کے متعلق بتانا چاہتا تھا تاکہ ان کی زندگیوں بھی یسوع پر مرکوز ہو۔ جبکہ وہ ایک رسول ہونے کے لیے بلایا گیا تھا، وہ یسوع کے وفادار پیروکار بننے کے لیے بلائے گئے تھے بہت سے دوسرے لوگ بھی،
جس لیے خدا نے انہیں بلاہٹ دی تھی۔ پولس رسول کو رسول ہونے کے لیے بلایا گیا۔ آپ کی بلاہٹ کیا ہے؟ اور آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ آپ کی بلاہٹ ہے؟ کیا پولس رسول کی طرح آپ کو بلایا گیا ہے؟ اپنی بلاہٹ پر ضرور غور کیجئے گا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بلایا گیا ہے، مجھے خدا نے بلاہٹ دی ہے۔ آپ کو لگتا ہے، لیکن کیا آپ کو حقیقت میں مسیح نے بلاہٹ دی ہے؟ اگر آپ کو مسیح نے بلاہٹ نہیں دی اور آپ کی زندگی میں ایسے معجزات رونما نہیں ہو رہے، تو پھر جانے کہ خدا آپ کو کس نے بلایا ہے۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو بلاہٹ دے رہا ہے۔ کیا آپ اس کی بلاہٹ کو قبول کرتے ہیں؟ کیا یہ بلاہٹ آپ کے لیے ہے؟ اور آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ بلاہٹ آپ کے لیے ہے؟ تو ضروری ہے کہ میں جانوں کہ میری بلاہٹ کیسی ہے۔ اگر آپ اعمال 17 باب اور اس کی 16 سے 24 آیت پڑھیں تو کرنتھن جانے سے پہلے پولس کہاں تھا اور وہاں اس نے کیا کیا؟ اعمال 17 باب کا حوالہ پولس کے کرنتھن جانے سے ایتھنز کے لوگوں میں منادی کی وضاحت کرتا ہے۔ بظاہر اس نے اس وقت ایتھنز کا دورہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ کچھ دوستوں کی مدد سے وہاں گیا کیونکہ اسے بیریا میں مخالفت کا سامنا تھا۔ جو لوگ پولس کے ساتھ ایتھن گئے تھے وہ تیموتھیوس اور سیلاس کو جلد از جلد پولس کے ساتھ شامل ہونے کے حکم کے ساتھ بیریا واپس آئے۔ اس بارے میں پولس رسول انتظار میں کیا کرتا ہے؟ وہ عبادت گاہ، بازار اور ایراپوگس میں یسوع کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے۔ وہ واقعی یسوع کے بارے میں بات کرنا بند نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا کرنے کے لیے ہر موقع سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ پولس اپنے دوسرے مشنری سفر کے دوران کرنتھن گیا۔ لوکا ہمیں بتاتا ہے کہ پولس وہاں 1.5 سال رہا۔ اصل پولس اپنی تبلیغ سرگرمی کا آغاز عبادت گاہ سے کرتا ہے، پہلے سیناگاز عبادت، اور پھر اس نے پہلے یہودیوں کے پاس جانے والی حکمت یہاں بھی اپنائی، جیسا کہ یسوع اپنے رسولوں کو حکم دیا تھا کہ پہلے تم یروشلم، سامریہ اور اس کے گرد و نواح میں جانا۔ جب آخرکار سیلاس اور تیموتھیوس کرنتھس میں اس کے ساتھ شامل ہوئے تو وہ کلام میں مشغول تھا، یہودیوں کو گواہی دیتا تھا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ کرنتھن میں اپنے قیام کے دوران وہ خدا کا کلام سکھانے میں مصروف تھا۔ یہ اتنا تناظرہ بھی تھا کہ اس نے ان مشہور الفاظ کا اظہار کیا کہ وہ یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانے۔ تیموتھیوس، ایتھن اور کرنتھس میں پولس رسول کے مشنری سرگرمی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم کیا سیکھتے ہیں ان کی سرگرمی سے؟ آج ہمارے شہروں اور برادریوں میں کیا چیز خوشخبری بانٹنے کو مشکل بناتی ہے؟ ہم ان مشکلات جگہوں پر کامیابی کے ساتھ خوشخبری کیسے پھیلا سکتے ہیں جہاں پر ہمیں خوشخبری پھیلانے کی اجازت نہیں ہے؟ مشکل ترین حالات ہیں تو ہم کس طرح پھیلا سکتے ہیں؟ کیا پولس رسول کو ان مشکلات کا سامنا نہیں تھا؟ یقیناً اسے بھی انہی مشکلات کا سامنا تھا جو مجھے اور آپ کو درپیش ہے۔ کیا اس بہترین طریقے سے ہم کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ کرنتھن کا شہر، کرنتھن ایک قدیم شہر تھا، تجارتی مرکز تھا، اور پھر خوشحال لوگ یہاں پر بستے تھے۔ 146 میں روم نے اسے تباہ کر دیا اور جولیس سیزر نے 44 کا قبل از مسیح میں ایک رومی کالونی کے طور پر اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ وہی رومی کرنتھن نئے عہد نامے میں ظاہر ہوتا ہے۔ پولس کے زمانے میں کرنتھن ایتھن کے حریفوں میں سے ایک تھا اور یہاں تک کہ مختلف معاملات میں ان سے آگے نکل گیا تھا۔ کرنتھن کے پاس 2 اہم بندرگاہیں تھیں جن کی وجہ سے تجارتی سامان کی آمد و رفت اور تجارت کی ترقی آسان ہوتی تھی۔ در حقیقت پولس نے کرنتھن کو اس کی اہمیت اور فائدہ مند جغرافی محل وقوع کی وجہ سے چنا تھا، کیونکہ اس کے ارد گرد بہت زیادہ لوگ یہاں پر آتے تھے ارد گرد سے، اس لیے پولس رسول نے انہیں چنا۔ اس خوشخبری کے پھیلاؤ کے لیے ایک موقع پیش کیا گیا ہے۔
کرنتھن میں قائم ہونے کے بعد یہ آسانی سے دنیا کے تمام حصوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ مس ایلن جی وائٹ لکھتی ہیں کہ کیونکہ اس نے اس مرکز کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہاں سے آپ ہر طرف جا سکتے ہیں اور خدا کا کلام کو پھیلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرنتھنس کی ترقی کرتی ہوئی تجارت نے پولس کو خیمے بنانے اور اسے فروخت کر کے اپنی کفالت کرتے ہوئے اس شہر میں خوشخبری کی منادی کو اور بھی آسان بنا دیا۔ ظاہر ہے ایک بڑے اور امیر شہر میں مشنری کام للکاروں سے خالی نہیں ہے۔ کرنتھنس میں نمایاں طور پر مختلف مذاہب تھے، جیسا کہ دوسری جگہوں پر بھی ہیں، یہاں تک کہ اپنے وہ دیوتاؤں کو بڑی اچھی طرح پوجتے تھے۔ اس مذہبی الجھن کے علاوہ کرنتھن اپنی جنسی بے روا روی کے لیے بھی جانا جاتا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے مندر پائے جاتے تھے، جہاں پر عبادت گاہیں میں عصمت فروشی کی رسم عام تھی، اور دوسری جگہوں کی طرح یہاں بھی جنسی بد اخلاقی ایک مسئلہ تھا۔ بت پرستی بد اخلاقی روزمرہ زندگی کا حصہ تھی، جس کی وضاحت پہلا اور دوسرے کرنتھیوں میں پائی جاتی ہے۔ کرنتھیوں میں پولس کو ایک بت پرست اور بے شرم معاشرے کا سامنا تھا۔ تو آج کے معاشرے میں کون سی وجوہات سے خوشخبری کی منادی کرنا مشکل ہو سکتا ہے؟ ہم ان پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ اسے بت پرست اور بے شرم معاشرے کا سامنا تھا۔ ہمیں بھی شاید انہی حالات کا سامنا ہو، لیکن ہم اس کے باوجود منادی کس طرح کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ اس شہر میں وہ کہتا ہے کہ میرے خدا کہتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں۔ کرنتھن میں یہودیوں کے درمیان پولس کا کام اتنا نتیجہ خیز نہیں تھا جتنا وہ چاہتا تھا۔ اسے کچھ دشمنی اور نفرت کا سامنا وہاں کرنا پڑا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ لوگ مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے تھے۔ جب یونانی لوگ کفر بکنے کا مفہوم کوئی انسانی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بدنام کرنا یا برا بلا کہنا۔ دراصل وہ پولس کی ساکھ کو داغدار اس کے مشنری کوششوں کو کامیاب ہونے سے روکنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اس کے خلاف کفر بک رہے تھے۔ کچھ قسم تھے۔ کرنتھنس کی عبادت گاہ میں پولس کا کام بیکار نہیں گیا۔ آخرکار خدا اس مشنری کا ذمہ دار تھا۔ اس نے وعدہ کیا، میرا کلام بے انجام میرے پاس نہیں لوٹے گا، یسایہ 55:11 میں۔ کچھ یہودیوں کو یہ توقع نہیں تھی کہ کرسپس عبادت خانہ کا حکمران گھرانے سمیت ایمان لائے گا اور بپتسمہ لے گا۔ اس کے علاوہ بہت سے کرنتھن سن کر ایمان لائے اور بپتسمہ لیا، غالباً کرسپس کے اثر کی وجہ سے بھی۔ اعمال 18:9-10 اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کرنتھس میں للکاروں کا سامنا کرتے ہوئے ہم پولس کے احساسات کے بارے میں کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خدا نے اپنے بندے کو کیسے حوصلہ دیا۔ عبادت کا چھوڑ کے فوراً بعد پولس کو ایک ایسا تجربہ ہوا جس نے اسے حوصلہ ملا۔ خود مسیح راحت کو اس کے پاس ظاہر ہوا اور ایسے الفاظ کے یسایہ 41:10 کی یاد دلاتے ہیں، تو مت ڈر کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ در حقیقت پولس تسلیم کرتا ہے کہ وہ کرنتھن میں کمزور اور خوف اور بہت تھرتھرانے کی حالت میں تھا۔ پہلا کرنتھیوں 2 اور اس کی 3 آیت۔ سخت مخالفت کی وجہ سے اسے بحریہ سے ایتھنے جانا پڑا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے سوچا تھا کہ اسے اسی وجہ سے کرنتھن چھوڑنا پڑے گا۔ شدید مخالفت، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ یسوع نے اس سے کہا، اس شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ پولس رسول وہاں جائے، یسوع مسیح وہاں پر تھا اور پولس ان تک نجات کی خوشخبری پہنچانے کا ذریعہ تھا۔ ہم جمعرات کے سبق میں دیکھتے ہیں کہ کرنتھنس کے 2 یہ خطوط ہیں، یہ کیا ہمارے لیے آج کیا معنی رکھتے ہیں۔ پولس افسس میں تھا جب اس نے پہلا کرنتھیوں لکھا۔ حلوے کے گھرانے کے افراد اس کے پاس گئے اور اسے اطلاع دی کہ کرنتھنس میں حالات اچھے نہیں ہیں
اسے ان تمام حالات سے آگاہ کیا گیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر پہلا کرنتھیوں 1:6 میں وہ تمام مسائل کا ذکر کرتے ہیں۔ فرقہ بندی وہاں پر تھی، جنسی بدکاری وہاں پر تھی، مقدمے بازی تھی، جسم فروشی شامل تھی۔ پولس کو بھی ایک خط موصول ہوا جس میں ان مخصوص سوالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا جواب ہم باب 7 سے آگے تک پھیلا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ سوالات شادی، طلاق، کنوارے پن، بتوں کے لیے پیش کیے جانے والے کھانوں، عبادت میں طرز عمل، روحانی نعمتوں کے استعمال اور قیامت کے متعلق غلط سمجھ سے متعلق تھے۔ کرنتھنس کی کلیسیا بہت زوردار اور مضبوط نہیں تھی۔ کرنتھنس کے نام پولس کا پہلا خط ہمارے زمانے سے بھی متعلقہ ہے۔ آخرکار کیا ہم بھی اپنی بہت سی کلیسیوں میں کسی نہ کسی حد تک انہی مسائل کا سامنا نہیں کرتے؟ یہ خط ہمارے لیے بہت کچھ کہتا ہے۔ یہ اس کے تمام خطوط میں سب سے مالا مال، سب سے زیادہ سبق آموز، سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایلن جی وائٹ اس کے بارے میں بہت کچھ لکھتی ہے۔ اس خط بہت طاقتور ہے۔ پولس نے کرنتھنس کو 3 یا 4 خطوط لکھے ہوں گے، لیکن 2 خطوط کا حوالہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ پہلے ایک ابتدائی خط لکھا تھا لیکن وہ کھو گیا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں سے پہلے اس نے ایک خط لکھا جسے علماء نے سخت خط کہا، لیکن یہ بھی کھو گیا۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ پہلا کرنتھیوں کا حوالہ دے رہا ہے، یا یہ کہ خط جزوی طور پر دوسرے کرنتھیوں میں محفوظ تھا۔ دوسرے کرنتھیوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کرنتھنس کے اراکین اپنے ارد گرد کی ثقافت سے متاثر سے، جیسے آج ہم بھی اپنے ارد گرد کی ثقافت سے بہت متاثر ہیں۔ وہ مسابقت، طاقت اور دولت جیسی چیز کو اہمیت دیتے تھے، جو آج ہماری کلیسیوں کے لیے بھی للکار بن گئی ہے۔ اس کے برعکس پولس نے مسیح پر مرکوز ایک ثقافت بنانے کی کوشش کی جو دنیا کی خوشخبری کی عینک سے دیکھنے کا ایک طریقہ تھا۔ کتنا اہم ہے کہ ہم بھی اپنی موجودہ دنیا کو خوشخبری کی عینک سے دیکھیں۔ عزیزو، مسز ایلن جی وائٹ ان کے بارے میں لکھتی ہیں، کرنتھنس میں منادی کرتے ہوئے رسول نے اس طریقے سے مختلف طریقہ اختیار کیا جو ایتھنز میں نمایاں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پیچیدہ دلائل اور مباحثے سے گریز کرے اور کرنتھنس کے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانے۔ پولس کو کسی حد تک کامیابی ہوئی، لیکن وہ شکر کرنے لگا کہ آیا وہاں ملنے والے مواد سے کلیسیا قائم کرنا دانشمندی ہے۔ اس نے کرنتھنس کو خدمت کے لیے ایک بہت ہی قابل اعتراض میدان سمجھ کر چھوڑنے کا عہد دیا۔ جب وہ شہر چھوڑ کر کسی اور جگہ جانا چاہتا تھا تو پھر خدا نے اس کو رات گویا میں اس پر ظاہر ہوا، کہا خوف نہ کر بلکہ بیان کر اور چپ نہ رہ، کیونکہ اس شہر میں میرے بہت سے لوگ۔ پولس سے کرنتھن میں رہنے کا حکم اور ضمانت سمجھ کر جو بیج بویا گیا خدا اسے بڑھائے گا۔ یسوع مسیح کے جھنڈے تلے ایک بڑی کلیسیا جمع کی گئی۔ پولس نے کرنتھنس میں 1.5 سال خدمت کی، تاہم اس کی کوشش صرف اس شہر تک محدود نہ تھی۔ اس نے کرنتھنس کو اپنا مرکز بنا کر کئی کلیسیاں قائم کی۔ اپنی غیر موجودگی میں اپنی زیر نگرانی کلیسیاں کو کی کئی خطوط کے ذریعے پوری کی گئی، جنہیں عام طور پر خدا کا کلام سمجھ کر قبول کیا جاتا تھا۔ یہ خطوط کلیسیوں میں پڑھے جاتے تھے۔ تو آج جو ہی آپ اس پر غور کرتے ہیں تو یقیناً یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آپ اس کو سنیں، عمل کریں، اور ہو سکے تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ کو پھر سب سے پہلے وہ ویڈیو ملتی ہیں جو میں یہاں سے ریکارڈ کراؤں گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ